اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جانب سے اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جس کو جو توفیق دیتا ہے اسی حساب سے وہ اس کی عبادتیں کرتا ہے، اس کے اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل بھی سجاتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے اور لوگوں کے اس محفل میں جاتا بھی ہے، بلاتا بھی ہے، بیٹھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا بغیر اللہ رب العزت کی اجازت کے ہل نہیں سکتا، اپنا کام انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی وہ اتنا ہی کر پاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے، ہماری نیت ہوتی ہے۔ جتنی آپ کی کوشش ہوگی، نیت ہوگی، اتنا بہتر سے بہتر کام ہوگا۔ اور اس پہ سونے پہ سہاگا در حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی تو وہ بچ جائے گا، یہ کہہ کے کہ مجھے اللہ نے توفیق ہی نہیں دی تھی اس لیے میں نے کیا ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، توفیق اللہ رب العزت سب کو دیتا ہے، لیکن آپ کی اپنی کوشش ہوتی ہے، آپ کی اپنی نیت ہوتی ہے، آپ کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے کہ جس کو آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کوشش تو کروں، نتیجہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ چاہے گا قبول کرے گا، چاہے گا قبول نہیں کرے گا، لیکن وہ کہتا ہے میں تمہارے گمانوں کے ساتھ ہوں، تم جیسا چاہو گے میں ویسا کر دوں گا۔ تو اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اسے میرا رب قبول کرے گا، لیکن ساتھ میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت کرنے سے پہلے جو حکم دیا گیا کہ باوضو، تو وضو بالکل صحیح طریقے سے سیکھ کر سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اس کو بار بار کسی بھی عالم دین کے سامنے، کسی بزرگ ہستی کے سامنے، کہ جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اسے اچھا پتا ہے، اس کے سامنے، بلکہ بہت سی کتابیں ایسی ملتی ہیں جس کے اندر وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل اور یہ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ صرف اسی بات پہ حسن ظن نہیں رکھیں کہ بس میرا رب تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور وہ قبول کر لے گا، تو جیسی دل چاہا وضو کر لیا، جیسا دل چاہا غسل کر لیا، جیسا دل چاہا نماز پڑھ لی۔ ایسا نہیں ہے۔ جیسے احکامات دیے گئے ہیں، جو سکھائے گئے ہیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اس کے بعد کریں۔ اچھا گمان اس وقت رکھیں جب آپ صحیح طریقے سے اس کام کو کر لیں، اب اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ لیکن آپ نے نماز غلط پڑھی تو نماز ہوئی نہیں، تو اللہ سے کیسے امید رکھیں گے کہ وہ قبول کر لے گا؟ نہیں، پہلے سیکھیں، سمجھیں اور پھر اس کو عمل کریں۔ تو پہلی فرصت میں تو یہ سیکھیں کہ مجھے وضو کیسے کرنا ہے، وضو آنا چاہیے۔ جب وضو اچھا ہوگا تو پھر نماز کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا، تلاوت، قرآن پاک کو پڑھیں تو وہ بھی سیکھ کر، سمجھ کر، زیر زبر پیش اور تمام چیزیں، تلفظ، یہ تمام چیزوں کو آپ کو آنا چاہیے۔ تو اللہ کی توفیق تو ضرور ہوتی ہے، ہر ایک شخص پہ ہوتی ہے۔ پورا قرآن اس نے نازل فرما دیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا، صحابہ کرام آ گئے، بزرگان دین تشریف لے آئے، اور بے شمار علماء کرام جو ہماری اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً ہمیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ابھی ہمارا عمل، ہمارا کام ہے کہ ہم کس کی صحبت میں رہیں اور اس کو سیکھیں، سمجھیں اور امپلیمنٹ کریں اور اس پر عمل پیرا صحیح طریقے سے ہو جائے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز عبادتوں کی لذت بھی حاصل ہوگی اور صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کا
ذکر اس کے محبوب کا ذکر اور تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہو جائیں گے ہم، اور ساتھ ہی کیا ہوگا، اللہ کا صحیح معنوں میں قرب حاصل ہوگا۔ ویسے تو اللہ ہم سب کا ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم سب عاجز ہیں، وہی بلند و بالا مرتبے والی ہستی ہے، وہی بزرگ برتر ہے، ساری تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ اس کے محبوب کی شان نرالی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو بھیج دیا اصلاح کے لیے۔ تو ہمارا بھی تو کچھ کام رہ جاتا ہے، اور وہ کام ہمارا یہی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے عبادتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر، اچھے انداز میں اور دل سے اور محبت کے ساتھ کریں۔ یعنی عبادت جان چھڑانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے نماز پڑھ لی بس گنتی پوری کر لی، نا، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت میں پڑھے۔ یعنی ہماری عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے عبادت، نہ کہ گنتی کے پوری کرنے کے لیے۔ جب محبت ہوگی، رضا حاصل ہوگی، تو پھر انسان کا دل چاہے گا، مائل ہوگا اور کوشش کرے گا، عبادتوں کی لذت بھی حاصل ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے وضو، غسل، نماز، قرآن پاک کی تلاوت، یہ تمام چیزیں سیکھ کر، سمجھ کے کرنی ہے۔ ایسے ہی روزے کے دن آئیں، 30 دن کے جو روزے ہیں رمضان المبارک کے، اس کے احکامات سیکھنے چاہیے۔ حج کرنا ہے یا اگر نہیں بھی کیا، عمرہ ادا کرنا ہے یا عمرہ نہیں ادا کیا، تو نیت ضرور رکھیں کہ میں نے انشاءاللہ تعالی العزیز جانا ہے، اور اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، نیت کا ثواب ضرور ملے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کرنا ہے۔ پہلے سے سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ ایسے ہی نماز جنازہ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی، جبکہ کتنے لوگ دنیا فانی سے کوچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں نماز کی دعا ہی نہیں آتی، نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو نماز جنازہ سیکھیں، کوئی مشکل کام نہیں، سیکھنا چاہیے، آنا چاہیے۔ بلکہ جس گھر میں میت ہو تو اس گھر کے بیٹے کو، بھائی کو، والد کو نماز جنازہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی کا اگر وصال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ اسے پڑھانی چاہیے۔ ایسے ہی مسجد میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ نہ کرے امام سجدے کی حالت میں یا کسی بھی حالت میں وہ انتقال کر جاتا ہے دوران نماز، تو پیچھے والے بندے کو نماز آنی چاہیے کہ وہ قدم آگے بڑھا کے نماز کو مکمل کرا دے۔ اور اگر آپ کو نماز نہیں آتی ہوگی پڑھانا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھانا آنا چاہیے، اس کے احکامات آپ کو سیکھنے چاہیے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مسائل آنا چاہیے، قربانی ہے، قربانی کے مسائل آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے، تو ہمیں تو سیکھنا چاہیے۔ لیکن ہم بہت ان چیزوں کو ہلکا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نعت خوانی کی محفل ہوئی، اس میں شرکت کر لی اور نعتیں سن لی اور جھوم بھی گئے اور اللہ رسول کا ذکر ہے، بالکل ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ محفل میں بیٹھے تو ایسے انداز میں بیٹھے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو عبادتیں بھی کرنا آتی ہیں، احکامات سے بھی واقف ہیں، اور نعت خوانی کی محفل میں بیٹھنے کے بعد بھی آپ عبادتوں سے دور نہیں ہیں۔ جیسے آپ سوشل میڈیا پہ بہت سارے علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں جنہوں نے بہت سخت انداز میں کہا اور بالکل صحیح کہا، غلط بھی نہیں کہا۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن عموماً ایسے بھی ہیں کہ صرف نعت خوانی کی محفل بس اٹینڈ کر لی، باقی نمازیں سر سے گزر گئی، انہیں کوئی ہوش ہی نہیں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے عمل، تو پھر کیا ہوگا؟ بدنامی ہوتی ہے۔ ایک اچھا عمل بدنام ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ تو جو ہے اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، باقی چیزوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو کسی کو اپنے پر انگلی اٹھانے نہ دیں، یعنی پورے دین میں داخل ہو جائیں، یعنی آپ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹے، نہیں، پوری کوشش کریں۔ شیطان کھلا دشمن ہے، آپ کو بہکائے گا، لیکن آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں عبادت کے تمام لوازمات ہو جانے چاہیے۔ روزہ ہے، نماز ہے، ذکر اذکار ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، غسل کے مسائل ہیں، وضو ہے،
یہ تمام چیزیں، حج، عمرہ، نوافل، یہ تمام چیزیں آپ کو آنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے۔ علم کا حاصل کرنا فرض ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بنا رکھی تھی، جن سے علم آتا تھا وہ دوسرے کو سکھاتا تھا۔ کئی شہروں میں، صحیح کئی ملکوں میں بھیجا کہ دین کو بڑھاؤ، دین کا پرچار کرو، دین کا علم لوگوں کو سکھاؤ۔ تو یہی تو اصل چیز ہے۔ تو جب ہمیں نہیں آتا ہوگا تو ہمیں اس کی لذت کیسے حاصل ہوگی؟ جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا اس کی پھر لذت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے علماء کرام کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اپنا وقت نکالنا پڑے گا۔ پیاری پیاری کتابیں علماء کرام نے، بزرگان دین نے لکھی ہیں، جس میں بہت سارے احکامات ہر عبادت کے حساب سے لکھے ہوئے ہیں، اس کے تمام ہر طرح کے پہلو لکھے ہوئے ہیں۔ اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ڈسکشن کرنی چاہیے، سوال جواب کرنے چاہیے۔ کیونکہ جب آپ کو عبادت صحیح معنوں میں کرنی آئے گی تو آپ کو واقعتاً اس کا اصل حاصل ہوگا، یعنی آپ کو اس کی لذت حاصل ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو دین پر صحیح معنوں میں چلنے والا بنائے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل پیدا ہونے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔